باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر. باب اشعار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں جو آیا ہے اس کا بیان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کا قول ہے، خبردار سن لو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. اور قریب تھا کہ امیہ ابن ابی السلط نامی شاعر مسلمان ہو جاتا. یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2849 اور صحیح بخاری حدیث رقم 6479. سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، لبید شاعر کے مذکورہ کلام کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اول تو یہ کہ اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کرنا باطل ہے. دوم، اللہ کے سوا ہر چیز آخر فنا ہونے والی ہے، اور یہی معنی یہاں راجح ہے. دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگرچہ اشعار نہیں سکھائے جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت رقم 69 سے ثابت ہے، لیکن رسول اللہ بعض اوقات کسی شعر کا ایک حصہ یا مقفع و مسجع کلام بھی بیان فرما دیتے تھے، جو کہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ آپ شاعر نہیں تھے. تیسرا مسئلہ، عہد جاہلیت کے مشہور شاعر اور معلقات سبعہ یعنی 7 قصیدوں میں سے ایک کے مصنف لبید ابن ربیعہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. ان کے شعر مذکورہ کا بقیہ مصرعہ درج ذیل ہے، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت ضرور بالضرور بالآخر ختم ہونے والی ہے. چوتھا مسئلہ، امیہ ابن ابی السلط بھی عہد جاہلیت کا مشہور شاعر تھا، مگر اسلام و ایمان سے محروم رہا اور حالت کفر میں ہی مر گیا. جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی غزوے میں پتھر لگنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی، تو رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا اپنی انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لاقیتی، یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے، اللہ کے راستے میں تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3345 اور صحیح بخاری حدیث رقم 4951. سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں تھے. تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی ایک انسان ہے. چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی مہموں میں خود بھی شریک ہوتے تھے. ابو اسحاق السبیعی تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا، اے ابو عمارہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جنگ میں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھاگے تھے. لیکن جب بنو حوازن نے غزوہ حنین میں انہیں سامنے سے تیر مارے تو جلد باز قسم کے لوگ بھاگنے لگے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی سفید خچر پر سوار تھے، اور ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1688 اور صحیح بخاری حدیث رقم 2874. سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے. دوسرا مسئلہ، اپنے دادا کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، مثلا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ احمد ابن محمد ابن حنبل تھے. تیسرا مسئلہ، بعض اوقات ضرورت کے وقت ذو معنی کلام جائز ہے. چوتھا مسئلہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد مجاہد اور دلیر تھے. پانچواں مسئلہ، بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپس آ گئے اور بنو حوازن کے کفار و مشرکین کو شکست دے دی گئی. چھٹا مسئلہ، رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بہت بہادر اور دلیر انسان تھے.
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا میں سن 7 ہجری کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلوا بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ. یعنی اے کفار کی اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کھلا چھوڑ دو، آج ہم تمہیں نزول قرآن پر ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑیوں کو جسموں سے جدا کر دے گی اور یہ مار یار کو یار سے غافل کر دے گی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی اشعار سن کر ان کو مخاطب کر کے کہا: اے ابن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں تم اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اشعار کافروں پر تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ اثر انداز ہیں. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2847. سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، دین اسلام کے دفاع اور مسلمانوں کی صحیح تربیت و اخلاق کے لیے بعض اوقات اشعار پڑھنا بھی جائز بلکہ مفید ہے. دوسرا مسئلہ، بعض علماء کا یہ دعویٰ کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء سے پہلے جنگ معطا میں شہید ہو گئے تھے، اس وجہ سے غلط ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے عمرۃ القضاء کا پہلے ہونا اور جنگ معطا کا بعد میں ہونا ثابت ہے. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 2699. جنگ معطا 8 ہجری میں ہوئی تھی اور حدیث میں مذکورہ واقعہ 7 ہجری کا ہے. تیسرا مسئلہ، صحیح العقیدہ مسلمان حکمرانوں کی اجازت اور متوقع ضرر سے محفوظ رہنے کی حالت میں حکمران کے سامنے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جائز ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 سے زیادہ دفعہ بیٹھا ہوں. آپ کے ساتھی اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کی بعض باتیں بطور تذکرہ بیان کرتے تھے. رسول اللہ خاموش رہتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ تبسم فرماتے تھے، یعنی مسکراتے. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2850. سامعین، بس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، ترغیب کے لیے یعنی ابھارنے کے لیے اور فکر آخرت کے بارے میں اشعار کہنا جائز ہیں. دوسرا مسئلہ، عہد جاہلیت کے ان امور کا تذکرہ کرنا جائز ہے جن سے شریعت اسلامیہ پر ضد نہ آتی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عربوں میں سے شعریت کا سب سے زیادہ حامل مصرع لبید ابن ربیعہ کا یہ مصرع ہے: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. خبردار سن لو، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. یہ حدیث صحیح ہے. سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، لبید شاعر کے مذکورہ کلام کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. اول تو یہ کہ اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کرنا باطل ہے. دوم، اللہ کے سوا ہر چیز آخر فنا ہونے والی ہے اور یہی معنی یہاں راجح ہے. دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگرچہ اشعار نہیں سکھائے جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت رقم 69 سے ثابت ہے، لیکن رسول اللہ بعض اوقات کسی شعر کا ایک حصہ یا مقفع و مسجع کلام بھی بیان فرما دیتے تھے، جو کہ اس آیت کے منافی نہیں کیونکہ آپ شاعر نہیں تھے. تیسرا مسئلہ، عہد جاہلیت کے مشہور شاعر اور معلقات 7 یعنی 7 قصیدوں میں سے ایک کے مصنف لبید ابن ربیعہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. ان کے شعر مذکورہ کا بقیہ مصرع درج ذیل ہے: وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ. اور ہر نعمت ضرور بالضرور بالآخر ختم ہونے والی ہے. چوتھا مسئلہ، امیہ ابن ابی السلط بھی عہد جاہلیت کا مشہور شاعر تھا مگر اسلام و ایمان سے محروم رہا اور حالت کفر میں ہی مر گیا. شدید ابن سوید الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو امیہ ابن ابی السلط کے 100 اشعار سنائے، اور میں جب بھی ایک شعر پڑھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور پڑھو، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ کو 100 اشعار سنا دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا.
یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2255۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، با مقصد اور اچھے اشعار سننا اور پڑھنا دونوں جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، سواری پر دو آدمیوں کا بیک وقت بیٹھنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر رکھواتے تھے جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں فخریہ اشعار پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالی حسان کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تائید فرماتے رہیں گے جب تک کہ حسان اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے رہیں گے یا ان کی مدح میں فخریہ اشعار کہتے رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2846 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 5015۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ اس حدیث میں شاعر اسلام سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا مسئلہ، اسلام کے دفاع میں بعض اوقات فخر کرنا بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، بہترین اشعار پڑھنا جائز ہے اور کفریہ، شرکیہ اور فحش اور بےہودگی کے اشعار پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔